علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ۔ اسے بھی سر پہ بٹھائیں گے ہم نبی کی طرح، خدا کے گھر میں وہ پیدا تو ہو علی کی طرح۔ علی کی مثل کوئی کیا بنے گا دنیا میں، ذرا بنے تو وہ سلمان فارسی کی طرح۔ نبی ہی جانے سرے عرش کس سے باتیں کی، کہ بولتا نہیں اللہ آدمی کی طرح۔ نبی ہی جانے سرے عرش کس سے باتیں کی، کہ بولتا نہیں اللہ آدمی کی طرح۔ اور فقط ہم اس کو نبی کا وسیع سمجھتے ہیں، فقط ہم اس کو نبی کا وسیع سمجھتے ہیں، نبی نہ ہوں تو نظر آئے وہ نبی کی طرح۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کیا بیان کروں آج کے اس پرمسرت پروگرام کے بارے میں، اس پرمسرت شب کے بارے میں کہ جہاں ہم مولود کعبہ کا جشن منا رہے ہیں، ہم اس شخصیت کا جشن منا رہے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، اگر تمام سمندر و دریا سیاہی بن جائیں، اگر تمام زمین و آسمان کاغذات بن جائیں اور تمام جن و انس مل کر بھی لکھیں تو علی کے فضائل کو درک نہیں کر سکتے۔ آئیے تو پھر جس چیز تک رسائی ہی نہیں ہے اس تک پہنچنے کی ایک ناکامیاب کوشش کرتے ہیں، اس جشن کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت کہ جو جشن کی کامیابی کی ضمانت ہیں اپنے آپ میں۔ میں بات کر رہی ہوں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی کی، جن کا میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ کو یہ بابرکت شب بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور میں تمام ناظرین کو بھی اس پرمسرت موقع کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ اور سب سے پہلے ہماری اور آپ کی یہ مبارکبادی بخدمت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں مولا سے قبول کریں انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو پھر زیادہ وقت ہم نہ ضائع کریں، اور پھر جیسے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر پروردگار عالم کا ذکر ہے۔ تو پھر عبادت میں دیر نہ لگائیں ہم۔ اور سب سے پہلے جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم بعض دفعہ، اور جیسے ہی 13 رجب عنقریب ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں ایک خوشی، ایک مسرور سی کیفیت ہوتی ہے کہ فقط ہمارا امام ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، جو پروردگار عالم کی نشانی ہے، پاک و پاکیزہ مطہر گھر، وہاں پر جو امام ہمارا پیدا ہوا ہے۔ تو ہم یہ گفتگو تو بعض دفعہ کرتے ہیں کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت وہاں پر پیش آئی، لیکن اس کے پیچھے کا جو فلسفہ ہے کہ پروردگار عالم کے کسی بھی عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، اس کی گفتگو زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیں، سوال آپ کا جو ہے وہ خوبصورت سوال ہے، مگر بسم اللہ کہتے ہوئے، مولا سے مدد مانگتے ہوئے ان کے بارے میں زبان کھولنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے انہیں سوائے میرے اور اللہ کے، درست ہے، جو سر الہی ہے، جن کی ذات خود ایک سر ہے، راز ہے۔ جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مولا کائنات کے لیے یہ حدیث ہے کہ انہیں صرف اللہ اور رسول اللہ پہچان سکے، تو یعنی کہ رسول اللہ کو مولا کائنات پہچانتے ہیں اور اللہ پہچانتے ہیں، اللہ کو اس سے دونوں چھوٹے پہچانتے ہیں، مگر علی کو پہچاننے کے لیے مرتبے میں بڑے لوگ چاہیے، علی کو ان سے چھوٹا نہیں سمجھتے۔ نہیں، بے شک بے شک۔ تو بہرحال یہ بہت ہی جرأت کا کام ہے کہ جو سر الہی ہے، جس کی ذات خود ایک راز ہے نا، علی کی ذات گرامی خود ایک راز الہی ہے، ان کی ولادت بھی بلا شبہ ایک راز ہے، ٹھیک ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے ان روایات پر توجہ دینی ہوگی جو ولایت ائمہ اطہار کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اور خصوصاً وہ روایات جو ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں آئی ہیں، درست ہے۔ جب ہم ان روایات کی طرف نظر کریں گے تو شاید ہمیں وہ مولا سمجھ میں آئے کہ جس نے اپنے لیے کہا کہ پاکیزگی کا میں ہوں سمندر جہان میں، 13 رجب کو اترا ہوں رب کے مکان میں، باتیں میں کرتا رہتا ہوں اس کی زبان میں، اتری ہزاروں آیتیں میری ہی شان میں،
توریت اور زبور میں پایا گیا ہوں میں، کیا ہاتھوں پہ کہنا؟ مصطفیٰ کے اٹھایا گیا ہوں میں. کیا ٹھیک ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا ان کی ولایت کے سلسلے سے جو روایات آئی ہے. سب سے پہلی جو بات ہے، ہم روایات دیکھیں کہ ولایت اہل بیت یا ولایت ائمہ کتنی اہم ہے. پہلی حدیث مشہور و معروف امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. جی. کیا فرمایا مولا نے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. بے شک. کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو داخل ہو جائے گا سیف ہو جائے گا، محفوظ ہو امان میں جائے آ جائے گا، مگر بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. سبحان اللہ. شرط ہے اس کے ساتھ اور میں شرط ہوں. کیا میں وہ شرط ہوں، یعنی ولایت اہل بیت شرط ہے، توحید کے ساتھ ولایت کا رشتہ. ٹھیک. دوسری بات، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان تقرب الہی حاصل کرے اور بہت کوششیں کرے، بہت عبادتیں کرے، بہت صحیح کرے، بہت سرگردان پھرے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ جن کو اللہ نے منصب دیا ہے، سبحان اللہ، وہ جن کو اللہ نے کوئی عظمت دی ہے، اس عظمت کا انکار کر دے، اس منصب الہی کا انکار کر دے، تو پھر وہ ساری کی ساری عبادتیں جو اس نے انجام دی ہے قابل قبول نہیں ہوگی. نبی کریم کی حدیث، خوبصورت حدیث، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے خدا کی قسم لرزتی ہے زبان بھی. نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مثل نوح ہاں بالکل عمر حاصل کرے، حدیث بے شک حاصل کرے اور وہ پوری عمر میں عبادت کرتا رہے، کوہ احد کے برابر مال انفاق کر دے، خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اس کے بعد کہا کہ 1000 حج برہنہ پا انجام دے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومانہ قتل کر دیا جائے. کیا بات ہے، کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جب نبی فرما رہے تھے نا، تو مولا کائنات سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور نبی جو ہے علی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے، یا علی سنو، اگر کوئی یہ کرے، مگر یا علی اگر وہ تیری ولایت کا انکار کر دے. کاش کی مجلس ہوتی ہے، ہم نعرے لگا دیتے دونوں ہاتھ بلند کر. اگر تمہاری ولایت کا یا علی وہ انکار کر دے تو پھر ایسا انسان بھی بہشت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر پائے گا، یعنی وہ سونگ نہیں سکتا، وہاں تک وہ نہیں پہنچ پائے گا. نہیں پتا یہ جملہ درست ہوگا نہیں ہوگا. میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک پروردگار عالم لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے شک، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 13 رجب خانہ خدا میں ایک نومولود کے رونے کی آواز سنی گئی. سبحان اللہ، سبحان ایک نومولود کے رونے کی آواز سنی گئی، گھر میں ولادت ہوئی. کیا کہنے. اور جب یہ نومولود دنیا میں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لم یلد ولم یولد ہے مگر اللہ کے گھر میں آیا ہے، تو خدا اس میں جو راز چھپا رکھا ہے خدا نے وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ آشکار ہوتا ہے. جانتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا، جو فضیلت مولا کائنات سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک اتفاق ہے، یہ فقط ایک اتفاق تھا کہ وہ گئیں. لیکن جو باشعور ہے، جن کے پاس عقل سلیم ہے، عقل سلیم رکھتے ہیں، وہ جب غور کرتے ہیں نا تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ راز کیا ہے اس میں. اللہ راز بتانا چاہ رہا تھا کہ میری توحید کا اور علی کی ولایت کا رشتہ کتنا گہرا ہے، کتنے جڑے ہوئے ہیں آپس میں، یہ جدا نہیں، یہ الگ نہیں ہو سکتے، یہ جدا نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد بہار کی ایک بہت خوبصورت روایت اور بہت خوبصورت جملہ اس کا کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ خدا سے باہر نکل رہی تھی، ہاتف غیبی سے ایک صدا آئی، ان کے کانوں میں وہ صدا گونجی اور وہ آواز تھی، فتوبا لمن اطاعہ وویل لمن ابغضہ واساء. توبہ ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو اس مولود کی اطاعت کرے، سبحان، اور ویل ہے ان کے لیے، وائے ہے ان کے لیے جو اس مولود کی بغض کو اپنے دل میں رکھے، اس سے اس کی نافرمانی کرے. یعنی اطاعت مولا کائنات کی ایک بہت بڑا راز ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو نومولود میرے گھر میں ہے اس کی اطاعت کی جائے. دوسرا جملہ بہار کا ہی ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب خانہ خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے طواف کرنے کے لیے، سب جانتے ہیں، پورا مشہور واقعہ ہے. وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتے تھے، وقال حلموا وطوفوا بالبیت سبعا، کہتے تھے کہ آ جاؤ، تمہارا ویلکم ہے اور تم طواف کرو اس گھر کا 7 مرتبہ، سبعا وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، وسلموا علی، اور سلام کرو اللہ کس کو؟ علی ولدی، میرے بیٹے علی کو.
یعنی داخل ہو جاؤ، سلام کرو میرے بیٹے علی کو. اور پھر اس کے بعد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو انسانوں کے لیے یہ امر رکھا گیا کہ جب وہ خانہ خدا میں جائے اور طواف کرے، اور طواف کرنے کے بعد خانہ خدا کے نزدیک آ کر ہماری ولایت کا اعلان کرے. سبحان اللہ. ہماری ولایت کا اعلان کرے اور اظہار کرے، وعدہ کرے ہماری نصرت کا. تو خواہاں یہ مطلب اتنی عظیم جو آپ نے حدیث بیان کی ہمارے سامنے، کیا یہ کہنا کہ مولائے کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے یہ صرف ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے، یا اسلام کے جو دیگر فرقے ہیں ان میں سے کوئی اس کا انکار کرتا ہے؟ یہ تواتر کے ساتھ آئی ہے. حدیث متواتر اگر آپ احادیث کی قسمیں پڑھیں نا تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا سب سے زیادہ معتبر اور ایکسیپٹیبل جو حدیث ہوتی ہے، حدیث کی سب سے اعلیٰ جو بلندی پہ ہوتی ہے نا حدیث، the purest form، ہاں اسے کہتے ہیں متواتر حدیث. یہ جو حدیث آئی ہے کعبے میں پیدا ہونے والی، یہ متواتر ہے. ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے. میں کچھ ریفرنس بطور خدمت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، بہت زیادہ نہیں، لیکن ایک لسٹ ہے، بہت بڑی لسٹ ہے، طویل لسٹ ہے. اس میں سے سب سے پہلی جو بات ہے وہ جن کو امام المحدثین کہتے ہیں لوگ، ان کو امام المحدثین کہتے ہیں. ابو حاکم نیشاپوری نے لکھا مستدرک میں، اور پیج جلد نمبر 4 ہے، پیج نمبر 197 ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے علی کو کعبے میں جنم دیا. یہ جملے انہوں نے لکھے. پھر اس کے بعد سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں پیج نمبر 30 میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، اور طواف کرتے کرتے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے شکم میں جس بچے کو لیے ہوئے تھی اس بچے کے ساتھ وہ جب جیسی دیوار کعبہ شق ہوئی وہ اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور داخل ہونے کے بعد علی کی ولادت اسی کعبے میں ہوئی ہے. یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ ان کی غیر شیعہ کی کتابیں ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ علامہ حسن ابن مومن شبلنجی نور الابصار کتاب اور پیج نمبر 183 میں بھی لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مرتضیٰ، یہ انہوں نے جملہ لکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور آگے کا جملہ سنیں، وہ کہتے ہیں چچا زاد بھائی اور تلوار بے نیام ہے. یہ تلوار بے نیام ہے، اور یہ تلوار بے نیام عام الفیل کے 30ویں سال جمعۃ المبارک کے دن 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی کوئی انسان اس سے. اور اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں، علامہ ذہبی نے بھی لکھا ہے، علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھا ہے، علامہ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے پیج نمبر 311 میں. اور اس کے علاوہ محدث ابن اسبا مالکی بھی لکھتے ہیں کہ ماہ رجب کی وہ 13 تاریخ تھی جب ساری کائنات نے دیکھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. اور پھر یہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ بہت ساری احادیث کا انکار کرنے والوں نے بھی اس کا اقرار کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ فضیلت علی وہ ہے کہ انکار کرنے والے بھی اقرار کریں، اسی کو تو فضیلت کہتے ہیں. اچھا خیر، جب ہم بات کر رہے ہیں مولائے کائنات کی ولادت کی، تو ایک اور معجزہ مولا کی ولادت کے بعد جو دیکھنے کو ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر 3 دن کا بچہ جو بمشکل اپنی آنکھوں کو کھول سکتا ہے، اپنے لبوں کو ہلا سکتا ہے، وہ ہمیں آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتا ہوا نظر آیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس نے توریت کی تلاوت کی، اس نے زبور کی تلاوت کی، اس نے انجیل کی تلاوت کی، تو پھر بھی شاید کوئی یقین کر لے، اعتبار کر لے. مگر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جبکہ قرآن مجید ابھی نازل بھی نہیں ہوئی تھی. درست. تو کیا یہ اس کی دلیلیں بھی ہمارے اہل تشیعوں کے علاوہ ہم آپ کے سامنے اس کی دلیل کے لیے صرف سورہ رحمان کی ابتدا کی 3 آیتیں پڑھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ٹھیک، رحمان ہے، رحیم ہے وہ پروردگار عالم. علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو خلق کیا. جی کیا کہنا، آپ فلسفہ سمجھیں، یہ کتنی گہری بات ہے. کیا بات ہے. یعنی خلق الانسان بعد میں ہے، علم القرآن پہلے ہے. کیا قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے آیات کا کہ جو پہلے ہوتا ہے اسے پہلے بیان کرتا ہے، جو بعد میں ہوتا ہے اسے بعد میں. یعنی جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے مثال دوں کہ وما خلقت الجن والانس،
مفسر قرآن یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جن پہلے آیا ہے انس بعد میں آیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جنات پہلے خلق ہوئے ہیں، انسان بعد میں، درست؟ یہاں اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے علم القرآن خلق الانسان، کیا بات، قرآن کا علم دیا گیا، خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو خلق کیا گیا، یعنی خلقت انسان سے پہلے کوئی تھا جسے قرآن کا علم دیا جا چکا تھا، جسے قرآن کا علم دیا جا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات آغوش رسالت میں آ کر کہتے ہیں یا نبی اللہ کیا پڑھوں، کیا بات، توریت، زبور، انجیل یا قرآن، کون سی کتاب پڑھ کر بتاؤں؟ اور پھر مولا کائنات نے باقاعدہ تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد نبی کریم نے بوسے دیے اور کہا بالکل ویسے پڑھا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ زبردستی کی فضیلتیں داخل کرتی ہیں درمیان میں، علی نے جو ہے آتے ہی ساتھ قرآن پڑھا، نبی نے تو آتے ہی ساتھ قرآن نہیں پڑھا تھا۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ کریکشن کرنے والا تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ کیا بات ہے، وہی تو رسول اللہ پڑھتے تو کون بتاتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ جب علی پڑھ رہے ہیں کریکشن کرنے کے لیے نبی موجود ہے، کرنے والا نبی موجود ہے، لیکن جب نبی پیدا ہوئے تو قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا، جب کسی کو آتا ہی نہیں تھا تو کس کو سنا رہے تھے نا۔ یہ بہت ساری اس طرح کی فضیلتیں ہمارے پاس موجود ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم خاموش ہوتے ہیں۔ آپ اپنا آگے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں، خدا بند عالم آپ کو اس کی جزائے خیر سے نوازے، اور آج کی اس بابرکت شب کے صدقے میں آپ کی تمام جائز مرادوں کو اور تمام شیعان حیدر کرار کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، تمام دلی مقاصد کو اللہ اس بابرکت شخصیت کے صدقے سے قبول فرمائے۔ خواہر، سوائے مولا کائنات کے ہمارے ائمہ معصومین کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ایسے معصومین ہیں کہ جن کی سوانح حیات میں ہمیں بچپن بھی اسلام کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جوانی بھی، اور یہاں تک کہ ضعیفی بھی۔ مولا کائنات وہ ہیں کہ جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ میں، اپنی کمسنی میں، اپنے بچپن میں یہ اعلان کر کے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی جانشینی کروں گا، یہ بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ثابت کر دیا کہ جب تمہارا وقت کا امام آئے گا تو تمہیں کس طرح سے ان کے لیے لبیک کہنا ہے، ان کے لیے ہر طرح سے تیار رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جوانی کے تو کیا ہی کہنے کہ کہیں خیبر اکھڑ رہا تھا تو کہیں خندق فتح کیا جا رہا تھا، اور پھر آپ کی ضعیفی کہ جہاں پر آپ نے ایک بہترین حکمران کی طرح سے ایک بہترین نمونہ عمل گورننس کا ثابت کیا۔ تو اس پروگرام کے ذریعے آج ہم چند ایسے پیغام اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتے ہیں جہاں پر بچے، نوجوان اور ضعیف یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مولا کائنات کی ہستی انہیں کس طرح سے انسپائر کر۔ تو یہ ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے خواہر، جسے ہم آپ کو بھی دکھانا چاہتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بچی اپنے جذبات کو بیان کر رہی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کی زندگی کے لیے انسپائر کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم ہبا فاطمہ اور میں آپ تمام محبان مولا کائنات امیر المومنین یعقوب الدین امام متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، کہا میں نے خدایا وہ تو تیرے خاص بندے تھے، تو اپنے گھر کو ابراہیم کا روضہ بنا دیتا۔ علائے مشکل کشا کے جس زندگی کے پہلو سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں وہ ان کا بے مثال صبر ہے۔ چاہے وہ 25 سال جب لوگوں نے انہیں خلافت سے دور رکھا، چاہے خلافت ملنے کے بعد جب لوگوں نے طرح طرح سے ان پر پریشر ڈالا اور الزام لگایا، چاہے بعد رسول اہل بیت پر مصائب کا انبار ٹوٹا ہو، ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر غصہ ہو جاتے ہیں، چیخ پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام کی زندگی سے ہم سب کو یہ اہم درس لینا چاہیے۔ آپ سب کو 13 رجب دوبارہ سے بہت بہت مبارک ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، جس کی پوری زندگی جی ولادت سے پہلے کہہ دیں کیا بات ہے، یا ولادت کے بعد کہہ دیں، کیا بات ہے، ہمارے لیے نمونہ ہو، بے شک، ہماری زندگی اور آخرت کے لیے سہارا ہو، جی اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا کم ہے۔ یقین ہم حقیروں کی بس کی بات نہیں ہے۔ جس کے لیے قرآن قصیدے پڑھتا ہو،
یہ خوبصورت بات ہے ہمارے قوم کی کہ آج ہماری قوم کا ہر بچہ الحمدللہ کچھ جانے نہ جانے نام مولا علی کا لینا جانتا بے ہے، شک، بے شک، ان کی فضیلتیں جانتا بے شک، ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے جانتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کوششیں بھی کرتا ہے کہ مولا کی طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ خداوند کریم ہمارے بچوں میں اور زیادہ ایسے الہی جذبات کو قائم رکھے، الہی انشاءاللہ آمین۔ کہ ہمارے تمام بچے اسی طرح کے بن جائیں۔ الہی آمین۔ تو خواہر جیسے میں نے بیان کیا کہ مولا کی ہستی ایسی بے پناہ فضائل کی حامل ہے کہ انسان کی عقل حیران ہے۔ بے شک۔ تو یہیں پر مجھے ایک حدیث رسول اللہ کی یاد آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں وہ کچھ کہنے لگیں گے جو یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہتے ہیں، تو میں تمہارے بارے میں ان کے درمیان بہت کچھ بیان کرتا۔ یعنی کہ رسول اللہ اس حدیث سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سی باتیں اپنے سینے میں دبا رکھی ہیں اور بیان نہیں کی ہیں۔ تو اس کی آپ کیا تشریح کریں گے اور کیا تفسیر دیں گے؟ حدیث جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی، تمہارے اندر عیسیٰ جیسی علامتیں موجود ہیں۔ سبحان عیسیٰ جیسی علامتیں یہ جو موازنہ کیا گیا ہے، کمپیر، یہ ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ کا کمپیریزن فخر عیسیٰ سے ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ بے شک۔ لیکن نبی کیوں یہ انہوں نے مثال دی، جب کمپیر کیا ہے، جب موازنہ کیا ہے، تو لوگ باقاعدہ ہنس بھی رہے تھے اس موقع پر کہ نبی کو کوئی اور ملا نہیں، عیسیٰ سے تشبیہ دے دی، عیسیٰ سے مثال دے دی۔ اس وقت یہ مذاق بھی اڑایا گیا تھا، لیکن نبی نے جو مثال دی ہے وہ کیوں دی ہے وہ سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی اگر ہم اور آپ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ کو بہت سارے لوگوں نے اس وقت یا تو رب سمجھ لیا تھا، خدا مان لیا تھا، یا خدا کا بیٹا سمجھ لیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو انہی کی عبادت کرنے لگے تھے، انہی کی خدا سمجھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی فضیلتوں کو بالکل بھول گئے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں سمجھا تھا، یعنی انہیں فراموش کر دیا تھا اور ان کے قتل پر اتر آئے تھے کہ اب انہیں مار دینا چاہیے، انہیں ختم کر دینا چاہیے، ان کی فضیلتوں کو بھلا بیٹھے تھے۔ یہی ہوا مولا کائنات کے ساتھ۔ بالکل، فضیلتیں اتنی بڑھی کہ لوگوں نے خدا کہنا حدیں پار کر دی اور خدا کہنا شروع کر دیا، اور پھر عداوت اتنی بڑھی کہ لوگوں نے قتل کی، باقاعدہ سازشیں کی اور مولا کو ختم کرنے کے۔ اور دیکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بات کو جوڑا جا سکتا ہے، یعنی کہ عداوت جناب عیسیٰ سے اتنی ہی تھی کہ جناب عیسیٰ کو ختم کر دیا جائے، لیکن علی کے فضائل اتنے تھے کہ علی کے ساتھ، علی علیہ السلام کے ساتھ جو بغض تھا اس میں وہ نہ صرف علی کو شہید کرنا چاہتے تھے بلکہ ہر اس شخص کو شہید کرنا چاہتے تھے جو علی کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں معاشرے۔ علامہ امینی کا جملہ یاد آیا آپ کی اس بات پر۔ علامہ امینی کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو کبھی دنیا کافر نہ کہتی اگر وہ علی کے بابا نہ ہوتے، نسبت مولا کائنات سے تھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر کو لکھنا بھی پڑا کہ پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، فاطمہ بنت اسد تیری عظمت کو سلام، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ بہت خوبصورت وہ جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی جناب ابو طالب کو کافر نہ کہا جاتا اگر یہ علی کے بابا نہ ہوتے، کبھی شہزادی کونین پر جلتا ہوا در نہ گرتا اگر یہ علی کی زوجہ نہ ہوتی، کبھی حسنین پر یہ ستم نہ ڈھائے جاتے جو ڈھائے گئے ہیں تاریخ میں جو موجود ہیں اگر وہ علی کے لخت جگر نہ ہوتے، کیونکہ یہ علی کے نور نظر ہے۔ یعنی جہاں جہاں علی کی نسبت نظر آئی لوگوں نے وہاں وہاں ان پر ظلم کیا، مگر فضیلتوں کا کیا کہنا کہ علماء لکھتے ہیں کہ ذات علی وہ ہے کہ ان کی فضیلتیں دوستوں نے چھپائی، کیا بات ہے، اس وجہ سے کہ قتل کا خوف تھا، دشمنوں نے چھپائی دشمنی کی وجہ سے، مٹانے کی کوششیں، پھر بھی اتنی فضیلتیں ہیں کہ جب بھی کسی نے بیان کی ایسا لگتا ہے کہ کچھ نیا ہے۔ یقیناً بالکل۔ میں اپنی یعنی 28-30 سال کی زندگی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہر سال کچھ نہیں تو ایک نقطہ مولا کائنات کی فضیلت کا ایسا ہوتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ یعنی جس کی فضیلتیں بے شمار چھپائی گئی ہیں اپنوں کے ذریعے سے بھی غیروں کے ذریعے سے بھی،
ان کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، لیکن لوگ جو ہے بیان کی گئی ہوتی تو کیا حال ہوتا. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا 2 لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے، 2 لوگ، ایک محب غال و مبغض غال، یعنی وہ لوگ جو میری محبت میں، میرے عشق میں بہت آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر دیا اور مجھے رب کہہ دیا، اللہ کہہ دیا. اور وہ لوگ جنہوں نے مجھے اتنا گھٹا دیا، اتنا گھٹا دیا، اتنا گھٹا دیا کہ جو میری وراثت تھی وہ بھی مجھے نہیں دی گئی. یہ اس لیے مثال دی گئی حضرت عیسیٰ کی کہ وہاں بھی وہی حال تھا اور یہاں بھی مولا کائنات کے لیے بھی یہی حال ہے. مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم اس جامع ولا کا لطف لگاتار لیتے نہیں جا سکتے. اس وجہ سے آج اس پروگرام کو ہمیں یہاں اختتام کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا. لیکن ابھی کچھ اور ایسے موضوع، ایسے پہلو مولا کائنات کی ہستی کے ہیں جن کا ذکر ان کی ولادت پر کیا جانا بہت ضروری ہے. اور یقیناً آپ کو یہ پروگرام دیکھنے کے بعد اپنے دل کے اندر جو حرارت ہے ولایت کی وہ محسوس ہوگی. جڑنا مت بھولیے گا ہمارے ساتھ دوبارہ اس پروگرام کی کنٹینیویشن کے لیے. ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور ایپیسوڈ لے کر، اور تب تک کے لیے میں خواہر تفسیر فاطمہ سے وداع لیتی ہوں، آپ تمام سے وداع لیتی ہوں. پھر ملیں گے، فی امان اللہ.